امریکہ میں جبر اور ظلم کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر آنے والے مجبور افراد کو پناہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے۔ امریکہ میں آئنسٹائن، ہنری کیسنجر، میڈلن آلبرائٹ جیسی مشہور شخصیات کی خدمات کو ناقابل فراموش سمجھا جاتا ہے۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ یہ سبھی اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں پناہ گزین کے طور پر آئے تھے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے دنیا کو ریلیٹیوٹی تھیوری دی۔ انہوں نے 1933 میں امریکہ میں آ کر پناہ لی جب جرمنی میں یہودیوں کے لیے حالات مشکل ہونے شروع ہوئے تھے۔ اسی سال آئنسٹائن نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جو آج انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ IRC دنیا بھر میں ملک بدر ہونے والے کروڑوں لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ میڈلن کوربیل آلبرائٹ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ تھیں۔ وہ موجودہ یورپی ملک چیک ریپبلک میں پیدا ہوئیں اور ان کی زندگی میں ان کے خاندان کو 2 بار ملک بدر ہونا پڑا۔ آخر کار وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے امریکی ریاست کولوراڈو میں آباد ہوئیں۔ انہوں نے میری دادی کے ذریعے مجھے پراگ بلایا۔ ہر ایک کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ میری دادی کے مطابق وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھا۔ 1999 میں میڈلن آلبرائٹ امریکی وزیر خارجہ تھی جب انہوں نے صدر بل کلنٹن کو یوگوسلاویا کے رہنما سلوبوڈان ملازووچ کے خلاف جنگ کے لیے قائل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کوسوو میں نیٹو کے فضائی حملوں کو میڈلن کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ آلبرائٹ کی طرح نازی جرمنی سے بچنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر بھی اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں پناہ لینے والوں میں شامل تھے۔ There is no country in the world where it is conceivable that a man of my origins could be standing here next to the President of the United States. کیسنجر اپنی عالمی سفارتکاری کی کوششوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی سوانح عمری کے مصنف والٹر زیکسن اور دیگر اسکالرز کے مطابق ان کی فورن پالیسی کے حقیقت پسندانہ انداز کی شاید ایک وجہ ان کی زندگی کے اوائل کے تجربات بھی تھے۔ These are not numbers, these are people. اگرچہ امیگریشن کے معاملے پر آج امریکی ایوانوں میں تقسیم نظر آتی ہے، 1980 میں امریکہ میں پناہ گزینوں کو باضابطہ اور قانونی طور پر قبول کرنے کے لیے US ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام وجود میں آیا جسے امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ پناہ گزینوں کو قبول کرنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ یہ اکثر اتحادیوں اور دیگر ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے بوجھ بانٹنے کا حصہ ہے، لیکن پناہ گزین بوجھ نہیں ہے، وہ معیشت کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ مختلف طرح کی مہارت فراہم کرنے کے لیے صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ UNHCR پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق 1975 سے اب تک امریکہ نے دنیا بھر سے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو نئی زندگی کے آغاز کا موقع فراہم کیا ہے، جن میں امریکی کانگریس کی پہلی 2 مسلمان خواتین اراکین کانگریس میں سے ایک الہان عمر بھی شامل ہے، جو 8 برس کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ صومالیہ کی خانہ جنگی سے بچ کر امریکہ آئی تھی۔ گلوکارہ گلوریا اسٹیفان کے خاندان نے بھی کیوبا کے آمرانہ نظام سے بچنے کے لیے امریکہ میں پناہ لی۔ میں نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے۔ میرے والد مجھے 2 سال کی عمر میں کیوبا سے لے آئے تھے کیونکہ انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انٹیل کمپنی کے بانی اینڈی گروو ہنگری کی کمیونسٹ حکومت سے بچ کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کے بعد 20 سال کی عمر میں امریکہ پہنچے، جہاں انہوں نے انٹیل کارپوریشن کی بنیاد رکھی، جسے دنیا میں سیمی کنڈکٹر کمپیوٹر سرکٹ کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ اسٹیورٹ اینڈرسن کہتے ہیں کہ اگرچہ پناہ گزین مشکل حالات میں اپنا آبائی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب ایک آزاد فضا میں اپنی محنت اور لگن سے وہ نام کماتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہوتی ہے بلکہ اس کا فائدہ اس ملک کو بھی ہوتا ہے جس نے انہیں پناہ دی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔